إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت وكما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بشبہ ان گنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. صدر مجلس حضرات علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور گھروں پر بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، آج کے اس دینی اصلاحی تربیتی پروگرام میں قرآن پاک کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو کئی نوجوانوں نے کئی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور ایک دو باتوں کی طرف فضیلت الشیخ مولانا عمر سنابلی حفظہ اللہ تعالی نے بھی مجھے حکم دیا ہے، انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین مجلس، ابھی آپ نے چائے پینے سے پہلے شیخ محترم سے قبر کے تعلق سے، موت کے تعلق سے بہت ساری تفصیلی معلومات سنی. ہم سب جانتے ہیں ہر ایک کو مرنا ہے، اور قبر کے بارے میں بھی ہم بہت مرتبہ باتیں سنتے ہیں. میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کروں گا. تقریباً اس موضوع پر 5 منٹ آپ کی لوں گا. ہمارے یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اس بات پر یقین بھی ہے کہ ہمیں موت آئے گی، کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے کے اندر. لیکن دوبارہ پیدا کون کرے گا، اس تعلق سے ہمارے ذہنوں میں شک پڑ گیا ہے کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا. اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ تمام باتیں جو قبرستان کے تعلق سے شیخ محترم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ وہاں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، بیڑی بھی پیتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، اپڑا بھی تھیپتے ہیں، کونج بھی لگاتے ہیں، وہ تمام کام کرتے ہیں جو ہم دوسری زمین پر کرتے ہیں، وہ قبرستان کے اندر بھی ہم انجام دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبرستان جانے کے بعد جب قبر میں سے آواز آئی ہی نہیں تو اب دوبارہ کون اٹھائے گا. یہ جو بے یقینی، ہمارے ایمان کی یہ کمزوری اللہ رب العالمین کی طاقت کے سلسلے میں ہے. ہم نے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی طاقت کو پہچانا نہیں ہے.
اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگ اس معاملے میں شک میں نہ رہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تو وہ ہے جس نے انسان کو اس وقت بنایا جب انسان کچھ تھا ہی نہیں. اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا اور اس کے بعد ایک طریقہ میاں اور بیوی کے ملنے کے بعد میں اب یہ پوری نسلیں قیامت تک آ رہی ہیں. جس نے پہلی دفعہ آپ کو بنایا جب آپ کچھ نہیں تھے، کیا وہ دوبارہ آپ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ آپ سوچ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دوبارہ پیدا کرنے میں ہو سکتا ہے پیدا کرنے والا تھک جائے؟ ہمیشہ سوچ سکتے ہیں یا سوچتے ہوں گے. اسی لیے تو ہم قبرستان میں اور قبر کے تعلق سے، موت کے تعلق سے بے خوف ہیں. رب العالمین کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، رب العالمین کی زمین پر چلتے ہوئے اسی کا کھاتے ہیں اور اسی کی زمین پر چلتے ہیں، اسی کے سورج سے چاند سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں خوف نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا ہے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. ان لوگوں کو یہ بات سنا دو، افعینا بالخلق الاول، کیا میں پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گیا کہ دوبارہ پیدا کروں گا اور دوبارہ پیدا کرنے میں تھک جاؤں گا؟ کیا میں پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہوئے تھک گیا تھا؟ بل ہم فی شک. حقیقت بات یہ ہے کہ ان کو دوبارہ پیدا ہونے میں شک ہو گیا ہے. میرے بارے میں شک نہیں ہے، یہ انہوں نے بنایا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ دوبارہ پیدا وہ کرے گا جو سوتا نہ ہو. دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ جو سوتا نہ ہو. اس لیے کہ جو سو گیا ہو سکتا ہے کوئی رہ جائے، اور آدمی سوچے کہ ہو سکتا ہے میں ہی رہ جاؤں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں وہ ہوں جسے نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ ہی نہیں آتی، اونگ کا جھٹکا ہی نہیں آتا، اس لیے میں دوبارہ پیدا کروں گا. انسان دھوکے میں نہ رہے اس تعلق سے. ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دوبارہ وہ پیدا کرے گا جس کا خاندان نہ ہو، جس کا خاندان نہ ہو، جس کے میاں بیوی نہ ہو، جس کے بچے نہ ہوں. کیونکہ جس کے میاں بیوی ہوں، بچے ہوں، وہ اپنی ضرورت میں کسی چیز کو بھول سکتا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ دوبارہ وہ پیدا کرے گا جو اکیلا ہو. کیونکہ اس کا اگر کوئی پارٹنر ہے، اس کے برابر کوئی ہے، تو وہ کسی کے پیدا کرنے کے بارے میں اڑچن لگا سکتا ہے کہ اس کو پیدا مت کرو، اسے چھوڑ دو ایسے ہی. جس کا کوئی پارٹنر ہوگا، جس کے کوئی برابر ہوگا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، جان لو لوگوں میں اکیلا ہوں، میرا کوئی پارٹنر نہیں، میرا کوئی دوسرا ساجی نہیں، اور میری کوئی اولاد نہیں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، میری کوئی اولاد نہیں، میرے ماں باپ نہیں، میرا خاندان نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرے برابر کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کئی بار کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ہو سکتا ہے مشکل ہو. ایک مرتبہ ہمارے سامنے یہ ٹیبل ہے، یہ جس نے بنائی فٹافٹ بنا دی، 2-3 بورڈ آئے اور کاٹے فٹافٹ اور ایک ٹیبل بنا دی اس نے. اب ہم اسے توڑ دیں، اس سے کہیں کہ اسے بنا دو. لوگ ایسی مثالیں دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں. اب اس ٹیبل کو توڑ دیا، اب دوبارہ بنانا مشکل ہے. لوگ کہتے بھی ہیں کہ بنانا آسان ہے، بگڑنے کے بعد دوبارہ بنانا تھوڑا مشکل ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اور لوگوں سے پوچھو آسمان کو بنانا مشکل ہے کہ اس چھوٹے سے انسان کو بنانا مشکل ہے. لوگ بتائیں گے آسمان کو بغیر کسی کھمبے کے اتنا لمبا اتنا چوڑا، کوئی دراڑ نہیں، کوئی کمی نہیں کہیں پر بھی کسی طرح کی، بنا ہم نے بنایا ہے آسمان کو. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں جان لو اس بات کو
آسمان و زمین کے مقابلے میں انسان کو بنانا بہت آسان ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں کو بنانا بہت آسان ہے آسمان و زمین کے مقابلے میں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انسان کو میں دوبارہ پیدا کروں گا، میں نے ہی ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، میں نے ہی ماں کے پیٹ میں خون کو جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون میں ہڈیاں بنائی، ان ہڈیوں پر میں نے ہی گوشت چڑھایا ہے اور میں ہی دوبارہ پیدا کروں گا۔ لہذا موت کے بیان کو سننے کے بعد میں ہر بیان کی طرح اس کان سے سن کر اس کان سے نہ نکالیں آپ، اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنے والا زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ دوبارہ پیدا کرے گا آپ کو۔ اس نے ایسے ہی بیکار نہیں اس پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس بھول میں نہ رہے میرے بھائی۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، میرا موضوع نہیں ہے، اس موضوع کے تعلق سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ یہ کئی مرتبہ دماغ میں یہ جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ ایک اور آیت میرے ذہن میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے تعلق سے کہ آواز، شیخ محترم نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی ہے سورہ رحمان کے اندر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ وہ ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ فوٹو کھنچاتے ہیں کہ دو دریائیں، ایک کا نیلا پانی ایک کا کالا پانی، دو دریا ملے ہوئے ہیں، پانی کا رنگ الگ الگ ہے، پانی کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ اب دیکھیں گے چنئی کی طرف بھی ہے اور بھی دنیا میں کئی جگہ ایسا ہے، دو دریا ملے ہوئے ہیں اور ان کا رنگ الگ الگ ہے، ان کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ تھوڑا غور کریں، اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی، بینہما برزخ۔ آپ نے بہت مرتبہ بیانوں میں سنا ہوگا کہ انسان مرنے کے بعد میں برزخ میں چلا گیا، برزخی زندگی گزار رہے ہو، قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت مرتبہ، ہمارے یہاں اس کو بولتے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے اس پانی کے درمیان میں ایک برزخ ہے، اس لیے یہ مل نہیں پا رہا ہے، آڑ ہے۔ کیسی آڑ ہے؟ برزخ۔ انسان جب زندہ ہے اور جب مر گیا، اس کے بیچ میں برزخ ہے، اور برزخ کتنی باریک ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ اس دریا سے اس دریا میں تیر رہا ہے، اس کی کشتی ادھر سے ادھر جا رہی ہے، نظر ہی نہیں آئی، آٹھ ٹکرائی نہیں۔ یہ ایسی دیوار ہے، اس میں انسان آتا ہے جاتا ہے، مگر بہت باریک پانی ہے، وہ پار نہیں ہو پاتا، اس کا رنگ پار نہیں ہو پاتا۔ ادھر کے دریا کا پانی ادھر کے دریا میں کبھی نہیں مل پایا، اور ادھر کے دریا کا رنگ ادھر کے دریا میں مل نہیں پایا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اس والے دریا کا پانی میٹھا، وَهَذَا مِلْحٌ، اس والے دریا کا پانی کھاری ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ برزخ۔ یہ اتنی باریک ہے آڑ جس کی دنیا میں مثال موجود ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ قبر کے بیچ میں کیا ہے؟ آپ کو آواز کیوں نہیں آئی؟ وہاں برزخ ہے، آپ کو آواز کیسے آ جائے گی جب پانی اس میں سے پار نہیں ہو سکتا، پانی کا رنگ پار نہیں ہو سکتا، پانی کا ذائقہ پار نہیں ہو سکتا؟ آپ کی آواز تو بہت موٹی ہے، اور آپ کو تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں دکھائی نہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کے انگلی پر بہت سارے کیٹانو ہیں، آپ کو دکھ جائیں تو کیا کرو گے؟ ہاتھ چھوڑ دو گے اپنا؟ یہ کیا ہے؟ دہی کے اندر کتنے کیٹانو ہیں، کھاؤ گے اگر وہ نظر آنے لگ جائیں؟ یہاں کتنے کیٹانو اڑ رہے ہیں، کتنے جراثیم ہیں، اگر وہ نظر آ جائیں تو آپ رہو گے دنیا میں؟ پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ کے آس پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنی چوٹیاں گزر رہی ہیں، اگر ان سب کی آواز آپ کو آنے لگ جائے، کتنے چینٹے ہیں، کتنی چوٹیاں ہیں، کتنی چھپکلیاں ہیں، کتنے جانور ہیں، سب کی آوازیں جیسے ایک دوسرے انسان کی آوازیں آپ سنتے ہیں برابر سننے لگ جائیں، آپ رہو گے اس دنیا میں؟ ہرگز نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں، لہذا اللہ رب العالمین کی طاقت کے تعلق سے ہمیں مرنے سے پہلے جان لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنی اس دنیا کے اندر اللہ کی ڈگر اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر کتاب پڑھ لی تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
یہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ ایک مفتی صاحب سے بھی قبر میں پوچھا جائے گا، وہ کتاب جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک بوڑھے سے بھی پوچھا جائے گا، فٹ پاتھ پر سونے والے ایک مریض سے بھی پوچھا جائے گا، ایک غریب سے بھی پوچھا جائے گا، محل میں رہنے والے اور ایک فٹ پاتھ پر سونے والے، دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک سے قبر کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبر کے اندر قرآن پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کتاب پڑھی، سمجھی، اس کتاب میں کیا تھا تمہیں معلوم ہے یا نہیں؟ یہ اللہ رب العالمین آپ سے قبر میں معلوم کرے گا، فرشتے معلوم کریں گے۔ یہ کتاب کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ اگر یہ مشکل ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، وہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ مشکل کتاب ہے تو پھر رحم اور رحیم کیسا؟ لہذا ماننا پڑے گا ہمیں کہ یہ کتاب بہت آسان ہے، اس کتاب کو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، اسی لیے اندھوں نے اسے حفظ کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں جسے پورا کا پورا یاد کر کے ایک بیٹھک میں آدمی سنا سکے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ اس کو ہم نے مشکل بنا لیا، ہم نے نہیں بنایا، شیطان نے ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالے اور ہم اس کو مشکل بناتے چلے گئے۔ آج اس کے پڑھانے والے نہیں ملتے، زیادہ تر لوگ اس کے تعلق سے ان پڑھ ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہی ہمارا یہی ہے کہ قرآن پاک کے تعلق سے یہ لاپرواہی، یہ سستی کس انداز کی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان کئی مرتبہ جب کچھ پڑھنا سیکھ جاتے ہیں اور ان کو کتابوں سے کچھ دلچسپی ہونے لگتی ہے تو سوچتے ہیں وہ کہ ہم کوئی ایسی کتاب پڑھیں جو اچھی کتاب ہو، ایسی کتاب پڑھیں کہ جو ہمارے لیے سیدھا راستہ دکھائے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب پڑھنی ہے تو ان کے سامنے قرآن پاک یہ اعلان اور یہ نصیحت پیش کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور لوگوں یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نوجوان، جو بزرگ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، جو بچے کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، آؤ کتاب پڑھ لو۔ کتاب پڑھنی ہے تو قرآن پاک کو پڑھو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ہمیں کتابیں ایسی کتاب پڑھنی ہے، کتابوں میں سے جو کتاب حق کو الگ کر دے، باطل کو الگ کر دے، سچ کو الگ کر دے، جھوٹ کو الگ کر دے، ایسی کتاب پڑھنی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آؤ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب اتاری، تبارک الذی جو بابرکت ہے، نزل الفرقان، فرقان نازل کیا ہے۔ فرقان کا مطلب جو سچ کو الگ کر دے، جھوٹ کو الگ کر دے، فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر الگ ہو گیا اور اللہ والے الگ ہو گئے، یہ بیچ میں ایک بہت بڑی طاقت آئی، اسی لیے اس کو فاروق کہا گیا، الگ کر دینے والا۔ قرآن پاک نے اپنے آپ کو کہا فرقان، میں سچ کو اور جھوٹ کو الگ الگ بیان کرنے والی کتاب ہوں۔ جو کوئی ایسی کتاب پڑھنا چاہتا ہے کہ جس میں سچ الگ ہو جائے، جھوٹ الگ ہو جائے، ملاوٹ نہ ہو اس کتاب میں، تو آؤ پھر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سچی کتاب پڑھنی ہے، ایسی کتاب جس میں سچ لکھا ہو، ایسی کتاب پڑھنی جس میں سچ لکھا ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے پیش کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو بتاؤ بل هو الحق، یہ تو خود ہی حق ہے، یہ سچ ہے، پورا کا پورا سچ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اتارا ہی سچ ہے، اس کا نام ہی حق ہے، اس کا نام ہی سچ ہے، لہذا ایسی کتاب پڑھنی ہے جس میں مکمل سچ ہو، تو آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ کچھ بھائی ہمارے پڑھنے کا شوق رکھنے والے کہتے ہیں ہمیں ایسی کتاب پڑھنی جس میں دلیلیں ہوں، جس میں ثبوت ہو، ٹھوس ثبوت ہو، مضبوط دلیلیں ہوں،
ایسی کتاب ہمیں پڑھنی ہے تاکہ ہم دوسروں کو جواب دے سکیں، تاکہ ہم دوسروں سے بات کر سکیں اور ہماری بات مضبوط رہے، ہماری دلیل مضبوط رہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ مسلمانوں، کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، تمہیں دلیل چاہیے، تمہیں ثبوت چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان نازل ہو چکا ہے۔ برہان پتہ ہے کیسی دلیل کو کہتے ہیں؟ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کو کاٹنے والا پیدا نہیں ہوا، جس کا جواب دینے والا، جس کا توڑ نکالنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ایسی دلیل کو کہتے ہیں برہان۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جس میں برہان ہی برہان ہے، دلیلیں ہی دلیلیں ہیں، ایسی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی توڑ نہیں، ان کا کوئی جواب نہیں۔ تو آؤ نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں، ایسی کتاب پڑھیں ہم جس میں دلیلوں کی بھرمار ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، کئی مرتبہ ان کی طرف سے یہ باتیں آتی ہیں کہ ہم ایسی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں جس میں نصیحتیں ہوں۔ ان کا کوئی رشتہ دار بچہ پڑھنے لگ جاتا ہے، ان کے گھر میں ملنے آتا ہے، تو ان کی طرف سے عام طور پر ہماری ماں اور بہنوں جو بزرگ ہیں یا جو نوجوان بھی ہیں، پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے۔ بات کیا آتی ہے کہ ایسی کتاب لاؤ جس میں نصیحتیں ہوں، ایسی کتاب لاؤ جس میں وعظ ہو، نصیحت ہو، واقعات ہوں، کہانیاں ہوں، جن کو ہم پڑھیں اور ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے بیچ میں موعظت آ چکی ہے۔ موعظت نصیحت کو کہتے ہیں، بہترین نصیحت کی کتاب آ چکی ہے۔ لہذا اے لوگوں، تمہیں نصیحت پڑھنی ہے، تمہیں واقعات پڑھنے ہیں، اچھی اور سچی کہانیاں پڑھنی ہے، تو آؤ قرآن پاک کو پڑھو۔ قرآن پاک آپ کو بلاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کتاب پڑھنی جس میں اچھی باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث، اچھی باتیں اللہ نے نازل کی ہیں قرآن پاک میں۔ لہذا اچھی باتیں پڑھنی ہے تو پھر آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ کچھ نوجوان، کچھ بزرگ، کچھ ہماری مائیں بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ایسی کتاب پڑھیں جس میں غلطی نہ ہو، اور ایسی کتاب پڑھیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، جو مکمل کتاب ہو لیکن اس میں ملاوٹ نہ ہو کسی طرح کی، پاک ہو، محفوظ کتاب ہو، اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لہذا لوگوں، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہماری طاقت کو تم اس کتاب کے اندر پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے اپنی طاقت کے تعلق سے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ سورہ انبیاء کے آخری پیج کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایک دن آئے گا ایسا جس دن ہم آسمان و زمین کو لپیٹ لیں گے۔ غور سے سننا میری بات، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ایک دن آئے گا جس دن ہم آسمان و زمین کو ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ جیسے تومار میں کسی کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے، تومار کہتے ہیں کسی بادشاہ کے پاس میں جب کوئی خط جاتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا دو الگ سی خوبصورت سی بنی ہوتی ہیں اور بیچ میں اس میں کوئی کاغذ وغیرہ، خط وغیرہ، لفافہ وغیرہ، بہت ساری جگہوں پر نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے۔ ایسی خوبصورت ڈنڈیوں کے بیچ میں کوئی کاغذ لپیٹ دیتے ہیں آپ آرام سے کھٹ کھٹ۔ اللہ فرماتا ہے ہم کل قیامت کے دن آسمان و زمین کو اس انداز میں لپیٹ لیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور ہم پھر دوبارہ پیدا کریں گے انسان کو جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وعدا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، یہ وعدہ رہا ہماری جانب، ہماری طرف یہ وعدہ رہا۔ وعدا علینا، یہ ہمارے ذمے ہے وعدہ۔ انا کنا فاعلین، اور ہم ایسا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے ایسا ہی کیا، منظور جیسے اللہ کی تھی ایسا ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ قرآن پاک کے تعلق سے
قبر کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ قرآن پاک کے تعلق سے ہمارے یہاں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنا۔ پہلی بات تو اچھے انداز میں قرآن پاک کو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، صحیح انداز میں اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہتر آپ کو بننا ہے تو آپ قرآن پاک سیکھیں یا اس کو سکھائیں۔ ایک جگہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ کو افضل بننا ہے، آپ کو بہتر بننا ہے تو پھر آپ کو قرآن پاک سیکھنا ہے یا پھر سکھانا ہے۔ اگر آپ سیکھ نہیں سکتے اور آپ سکھا نہیں سکتے، یعنی سیکھے ہوئے نہیں ہیں، تو جو سکھا رہے ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں اس نظام میں آپ اچھے انداز میں مدد کریں۔ لیکن ایک مسلمان سے، ایک مومن سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان دونوں پہلوؤں سے اپنے آپ کو جدا کر لے، کہ وہ سیکھے بھی نہیں اور وہ سکھائے بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھنا، اس کے لیے سیکھنے کے لیے آگے بڑھنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے قرآن پاک سیکھنے کے لیے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اس شخص کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جو قرآن پاک سیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں بہتر بننا ہے، قرآن پاک سے جڑنا ہوگا، ہمیں افضل بننا ہے، قرآن پاک سے جڑنا ہوگا، ہمیں جنت کا راستہ اپنے لیے آسان بنانا ہے، ہمیں قرآن پاک سے جڑنا ہوگا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند بزار کی روایت ہے، فضل العلم، علم کا زیادہ ہونا، علم کو زیادہ کرنا، فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، عبادت کے زیادہ ہونے سے زیادہ پسند ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم زیادہ ہو جائے۔ میری بات نہیں سمجھے آپ؟ عبادت آپ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، یہ عبادت ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ زیادہ بڑھ جائیں، یہ پسند کم ہے، پسند زیادہ کیا ہے؟ آپ علم میں زیادہ بڑھ جائیں، آپ کا علم اچھا ہو جائے، آپ کی جانکاری مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ جو اچھا جانتا ہے وہ اچھا عمل کرے گا، اس لیے کہ جو اچھا جانتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرے گا۔ جس کے پاس اچھا علم ہے وہ عبادتوں میں اچھا اپنے آپ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ عبادتیں کریں گے اور کہیں کہیں اس میں ایسی ایسی غلطیاں کریں گے کہ آپ کا وہ ثواب سارا کا سارا بیکار چلا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، عبادت کے زیادہ ہونے سے زیادہ پسند بات یہ ہے کہ اس کا علم زیادہ ہو جائے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سیکھنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا من علم آیۃ من کتاب اللہ عز وجل فکان له ثوابها ما تلیت، کہ جس شخص نے کسی بھائی کو قرآن پاک کی ایک آیت سکھائی، من علم آیۃ من کتاب اللہ، یہ تصور تو ہمارے یہاں پایا ہی نہیں جاتا کہ ہم کسی کو ایک آیت پڑھا دیں، ایک سورت یاد کرا دیں، اور ہمارے اندر بھی یہ عادت نہیں پائی جاتی کہ پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بیٹھ کر یہ کہیں کہ میرے بھائی میری ایک سورت ہے اسے ٹھیک کر رہا ہوں میں، سن لو ایک بار 5 منٹ مجھے دے دو، میری ایک آیت ٹھیک ہو جائے گی، ایک سورت ٹھیک ہو جائے گی۔ نہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، نہ ادھر یہ جذبہ ہے۔
دونوں طرف سے یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ من علم آیتن، جس شخص نے ایک آیت کسی کو سکھائی، من کتاب اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے، کان لہ ثوابها ما تلیت، جب وہ سیکھا ہوا آدمی، سیکھا ہوا نوجوان، سیکھی ہوئی میری ماں اور بہن جب اس آیت کو پڑھے گی، کان لہ ثوابها، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ثواب کی فیکٹری کھولنا ہم نہیں جانتے، ہم نے یہ فیکٹریاں اور یہ کاروبار بند کر دیا۔ اس کاروبار میں جب ہم پیچھے رہ گئے، نیکیاں کمانے میں، نیکیاں بنانے میں، نیکیاں پیدا کرنے کا یہ کاروبار، نیکیاں کرنے کا یہ سلسلہ ہمارے یہاں جب ختم ہو گیا، شیطان نے اپنے راستے ہمارے دلوں میں، دماغوں میں الگ الگ بنا لیے۔ قرآن پاک کے تعلق سے ہمارے یہاں میں نے آپ کے سامنے 5 باتیں رکھی ہیں۔ سب سے بہتر بننا ہے، سب سے افضل بننا ہے، جنت کا راستہ اپنے لیے آسان بنانا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور ثواب کی فیکٹری اگر آپ کو بنانی ہے تو قرآن پاک آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ یہ آسان کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے۔ اس کتاب کو کبھی آپ کھول کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں 1، 2 اور 3 ہی نقطے ہیں، کسی حرف پر 4 نقطے نہیں آتے۔ جس کو 3 تک گنتی آتی ہیں وہ پورا قرآن کے نقطوں کو، حروف کو پہچان سکتا ہے۔ یا تو کسی حرف پر 1 نقطہ آئے گا، یا 2 یا 3۔ 10 حروف تو ایسے ہیں جن پر 1 نقطہ آتا ہے، اور 3 حروف ایسے ہیں جن پر 2، اور 2 حرف ایسے جن پر 3 نقطے آتے ہیں۔ پوری کی پوری بات ختم ہو گئی۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، 3 ہی اس کی حرکتیں ہیں، 3 ہی اس کی ماترائیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبر ہے، زیر ہے، ایک پیش ہے۔ 3 چیزیں تو یاد رکھ سکتا ہے آدمی، ایک زبر ہے، ایک زیر ہے، ایک پیش ہے۔ اتنا آسان ہے یہ قرآن پاک، بس اس کو آگے بڑھتے ہوئے آپ جوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش۔ یہاں سے آگے زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فٹ پاتھ پر سونے والے اس غریب شخص سے بھی کہا کہ آپ سے بھی کل قبر کے اندر اس قرآن پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک مفتی صاحب سے بھی کہا آپ سے بھی ایسے ہی قرآن پاک کے تعلق سے سوال و جواب ہوگا۔ آسان کتاب ہے یہ، اس کو پڑھ کر دیکھیں آپ، اس کو ایک مرتبہ سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اور میں آپ کو ایک اور مثال بتاؤں، ہمارے یہاں بھی یہ ماحول میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ آپ کے اگر 2 یا 3 بچے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ 4، 5، 6 سال کا ہو گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں یہ بچہ تیز ہے، اس کو اسکول میں ڈال دو، سرکاری نوکری پا جائے گا، بڑا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اچھا دماغ ہے اس کا، لوگ بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں، آپ کا بھی یہی ماننا ہے۔ اور دوسرا جو بچہ آپ کا ہے، اس کا ذہن تیز نہیں ہے، اچھا نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تو آپ بھی یہی سوچتے ہیں، یہی ماحول ہے ہمارے یہاں، کہتے ہیں اسے مدرسے میں ڈال دو۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے یہاں سوچ، اس کو مدرسے میں ڈال دو، کچھ نہ کچھ تو کھا پی لے گا زندگی میں۔ وہی جس کو آپ کمزور سمجھ رہے تھے وہ قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، جس کو آپ کمزور سمجھ رہے تھے وہ قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرتا ہے اور عربی سے واقف ہوتا ہے، اور آپ کو آپ کی مسجدوں سے، آپ کے محلوں میں جا جا کر وہ آپ کو سمجھاتا ہے۔ جس چیز کو آپ آسان سمجھ رہے تھے یا مشکل سمجھ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے آپ؟ ہمارے سماج سے یہ بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اس کو سمجھ کیا رہے ہیں۔ ایک کمزور بندے کو اس کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ بچہ کمزور ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو، اور دوسری طرف جب قرآن پاک کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور دین کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو ایک ساتھ ہم بولتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھائی، ہم کہاں جانتے ہیں اردو عربی، یہ بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا، یہ پڑھے لکھوں کا معاملہ ہے۔ جب اپنی باری آئی سیکھنے کی، اپنی قبر بنانے کی باری آئی، نیکیاں بنانے کی باری آئی، اچھا بننے کی باری آئی، افضل بننے کی باری آئی، اپنے جنت کے راستے کو آسان کرنے کی باری آئی، شیطان نے ہمارے دماغ میں کچوکا بنایا، ایک سوال ہمارے زبان پر آتا ہے اور ہم اسی کو بلا سوچے سمجھے ڈال دیتے ہیں سامنے والے کے لیے، سامنے والے کے لیے وہ جواب بن جاتا ہے، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ کسی اور کا جملہ تھا، کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے آپ، کسی اور کی بات تھی وہ شیطان کی، اور کہہ آپ نے دی اور آپ قرآن پاک سے دور ہو گئے۔
اب عزت بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اب انگلیاں چل رہی ہیں آپ کی، کوئی سن نہ لے، جس کے سنانے پہ ثواب ہے آپ اس پہ انگلیاں گھما رہے ہیں، اور اگر آواز نکلی بھی تو بس کچھ نہیں، یہ آواز ہے۔ دیکھیے آپ بیٹھ کر دیکھیے گھروں میں جو پڑھ رہے ہیں، اکا دکا کوئی لوگ جو پڑھتے ہیں، مسجد میں کبھی کبھی کوئی قرآن کھول لے، دیکھیں آپ مسجدوں میں ساری باتیں ہوں گی، یہ امام ایسا، وہ امام ایسا، یہ مؤذن ایسا، اور جب کبھی اتفاق سے امام صاحب مغرب میں غائب ہو جائیں، عشاء میں کہیں چلے جائیں، بیمار ہو جائیں، کہیں رشتہ داری میں چلے جائیں، اب کوئی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ کہاں تھے وہ قرآن کھولنے والے جو کہتے تھے اپنے آپ کو ہم پڑھے لکھے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم بھی قرآن پاک رمضان میں 5 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں؟ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں چور ہے۔ کہنے دیجئے مجھے اس بات کو، آپ کے دل میں کھوٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اس کے باوجود آپ سماج کو بتاتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن جب باری آتی ہے کسی جہری نماز کی، مغرب کی نماز کی، عشاء کی نماز کی، فجر کی نماز کی، آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، ظہر اثر میں طلب کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں، ہم بہت مسجدوں میں گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، ہم نے بہت ساری مسجدوں میں جا کر دیکھا ہے۔ مولانا عمر جانتے ہیں، ایک مرتبہ ہم آپس میں مل کر جب پڑھتے تھے، بہت گاؤں میں چھٹیوں میں جایا کرتے تھے، بے شمار ہم نے پروگرام کیے ہیں مسجدوں میں، ظہر اور عصر کی نماز میں دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کئی بزرگ ہوتے ہیں مسجد میں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ پڑھا لکھا ہے، پھٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب باری آئی مغرب کی، ہے کوئی پڑھنے والا تو دیکھتے ہی ادھر ادھر۔ یہ چور ہمارا یہی نکال لو میرے بھائی، یہاں دنیا میں نکال لو اس کو، کل قیامت میں یہ چوری کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ کو اپنا قرآن پاک ٹھیک کرنا ہوگا، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ سیکھنا آسان ہے۔ آپ بزرگ ہیں، آپ قرآن پاک کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کی 3 آوازیں کھینچی جاتی ہیں، زبر ہے نا، آپ نے زبر پڑھا، زیر پڑھا، پیش پڑھا، بس اسی کو آپ کھڑا کر لیں، زبر کھڑا زبر ہو گیا، زیر کو کھڑا زیر ہو گیا، اور پیش کو آپ الٹا کر دیں تو الٹا پیش ہو گیا، بس یہ 3 کھینچے جاتے ہیں۔ جیسے 3 نقطے تھے، ایسے ہی آپ کی 3 ماترائیں یعنی 3 زبر زیر پیش ہیں، اور اگر کھینچنے والی ماترائیں آئی جیسے بڑی ای کی، بڑا او کی ہیں، تو آپ کی یہ 3 ہی بن جاتی ہیں۔ یاد کرنا بہت آسان ہے، سمجھنا بہت آسان ہے۔ 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جائیں گے، اور باقی حروف ایسے ہیں کہ وہ تمام کے تمام بالکل باریک پڑھے جاتے ہیں۔ بہت آسان ہے پورا قرآن پاک سیکھنا، پورے قرآن پاک کو پڑھنا، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں چور داخل ہو چکا ہے۔ ہم من کے سچے بن چکے ہیں، ہم اندر سے دل سے اچھا نہیں بننا چاہتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کو پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی، ہم اسے سیکھتے نہیں۔ پہلی بات سیکھنے کے لیے ہم نے نظام بنائے ہیں، وہ نظام بہت ڈل ہو چکے ہیں۔ جیسے مسجد کا نظام ہے، ایک امام صاحب ہے، اب وہ کوشش کرنا چاہ رہا ہے، پڑھانا چاہ رہا ہے، اس کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بتانے والا، اس کو سمجھانے والا، اس کے پاس بیٹھ کر ایک نظام، ایک سلیبس بنانے والا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن مسجد کے گیٹ کے باہر سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کہتے ہیں یہ مولانا پڑھاتے نہیں ہیں، ہمارے بچے آ گئے ہیں لیکن یہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ ایک امام 150 لوگوں کو کیسے پڑھائے گا؟ ایک امام 100 لوگوں کو کیسے پڑھائے گا؟ اس نظام کو کون بہتر کرے گا؟ آپ نے بچہ پیدا کیا، گھر میں بڑا ہوا، دھکا مار دیا مسجد میں، اور آپ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، مسجدوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میرے اور آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے مسجد میں آنے کے بعد میں امام صاحب نے نیت باندھ لی، اللہ اکبر، پھٹ سے وہ کیا کرنا، ادھم بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چاٹا اس کے مارتا ہے، وہ اس کے چاٹا مارتا ہے، وہ اس کی گردن کھینچتا ہے، وہ اس کا پاجامہ کھینچتا ہے، وہ اس کا کرتا کھینچتا ہے، وہ اس کی چیزیں کھینچ رہا ہے۔ یہ ہوتا نہیں ہے ہماری مسجدوں میں۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو مسجد بھیجتے ہوئے اس بات کو سمجھایا کہ اے میرے بیٹے، تو مسجد جا رہا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، میرے گھر میں تو چاہے جتنا شور مچا لے، مگر وہ اللہ وہ ہے، اس کا گھر ہے وہ، جو ہمیں
صبح کراتا ہے، شام کراتا ہے، دن اسی کا ہے، رات اسی کی ہے۔ او میرے بیٹے تم مسجد جا رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ وہاں شور نہ مچانا، ہنگامہ نہ کرنا، کہیں اس مسجد کا جو مالک ہے اللہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا، یہ جو میں کھانا تمہیں دے رہا ہوں صبح شام لا لا کر، یہ کھانا وہی دیتا ہے، روزی دینے والا وہی ہے، کھلانے والا وہی ہے، پلانے والا وہی ہے۔ جو میرا باپ تھا تیرا دادا، اس کو مارنے والا وہی ہے، میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، مجھے مارنے والا وہی ہے، مجھے پیدا کرنے والا، تیرے دادا کو پیدا کرنے والا، اس کا بھی ایک ابو تھا بیٹا، اس کو پیدا کرنے والا بھی، اس کو مارنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ یہ اس کا گھر ہے جس میں تو جا رہا ہے، جس کے لوٹوں کو تو توڑتا ہے، بجاتا ہے، جب سلام پھرتا ہے تو چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے من کا چور چھپاتا ہے اور سوچتا ہے کہ امام صاحب کو اور ہمارے بزرگوں کو کچھ نہیں معلوم ہوا۔ آج باہر نعرہ لگ رہا ہے مسجد توڑنے کے لیے، تو آج آپ بلبلا اٹھیں، اپنے گھر کی آپ نے فکر کیوں نہیں کی؟ اور میرے بھائیوں، اپنے گھر کی فکر کیجیے، اپنے گھر کو سنبھالیے، اپنے بچوں کو آپ بہتر بنائیے، بچوں کو بہتر بنائیں گے آپ مسجد میں پہنچانے سے پہلے سمجھائیے، پھر بھیجیے وہاں پر۔ اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ آپ کے گاؤں میں اب ایک ادارہ قائم ہو چکا ہے، وہ آپ کی بچیوں کے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہے، باہر کون لے جائے، کیسے لے جائے، اس میں بچے بھی پڑھیں گے، بچیاں بھی پڑھیں گی، اس کا آپ فائدہ اٹھائیں پورا پورا، اس کا حصے دار بنیں آپ، اس کی کمیٹی میں داخل ہوں آپ، نظام کو بہتر سے بہتر بنائیں آپ، اپنی بچیوں کے لیے اپنا مستقبل خود آپ کو بنانا ہوگا۔ ایک دن میں میرے بھائی امام صاحب پر اتنی باتیں نہ ڈالیں، آپ استاد پر اتنی باتیں نہ ڈالیں۔ میں کئی مرتبہ اس بات کو عرض کرتا ہوں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک امام صاحب کا بھی گالی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کسی امام صاحب کو گالی دیتے ہوئے؟ تو گالی آپ کے بچے کو کس نے سکھائی؟ آپ نے جو امام پر الزام لگایا، آپ کا امام موبائل اتنا نہیں دیکھتا، اتنا ایئر فون کہاں لگاتا ہے وہ؟ آپ کا بچہ کہاں سے سیکھا؟ آپ نے سکھایا اسے۔ آپ کا بچہ مسجد میں شور کرتا ہے، امام صاحب کا شور نہیں مچاتے مسجد میں۔ آپ کے بچے میں جو حرکتیں ہیں، جو وہ غلطیاں کرتا ہے، کہاں سے سیکھا وہ؟ امام صاحب نے سکھائی، آپ نے سکھائی اسے۔ آپ نے بیڑی پینا، آپ نے اسے ماما کھانا، آپ نے جھوٹ بولنا، آپ نے اسے غیبت کرنا، آپ نے اس سے نماز سے چوری کرنا، کیونکہ آپ سب کرتے ہیں، وہ آپ سے سیکھتا ہے۔ امام صاحب تو آپ کے پھر بھی آپ کے مقابلے میں کافی بہتر ہیں، لہذا امام صاحب پر انگلی کرنے کے بجائے اپنی طرف بھی انگلی کیجیے اور پھر امام صاحب کے ساتھ مل کر اپنے ماحول کو بنائیے۔ جب تک امام صاحب کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے آپ، امام صاحب آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ کوشش کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ آپ کا محلہ ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر بہتر ہوگا، آپ کے بچے بہتر ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کا ماحول ترقی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن پاک سے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ پہلی بات جو ہم نے آپ کو بتائی سیکھنے کے تعلق سے، تو کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں سماج میں؟ 100 لوگوں میں سے اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو کتنے صحیح پڑھنے والے، صحیح سیکھنے والے؟ آپ مشکل سے نکال پائیں گے 5-6%، بس اتنا نکال پائیں گے۔ اور ان میں سے تلاوت کرنے والے کتنے ہیں؟ اس کا آدھا کر لو۔ اگر 100 میں سے 10 اچھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 5 بھی اس میں سے پورا پرسنٹیج میں سے آپ آدھا کریں گے، 5 بھی اچھے طریقے سے تلاوت کرنے والے نہیں، تلاوت ہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ کا ذکر حاصل کرو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون صرف اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے۔ ذکر کیسے ہوگا؟ زبان سے۔ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ آپ کے دلوں کو سکون دے گا۔ دل کا سکون کے لیے، دل کے سکون کے لیے کتنی گولیاں کھا رہے ہیں لوگ؟ جو شراب پی رہے ہیں ان سے پوچھو، جو ماما کھا رہے ہیں، جو کبیر یہاں لگاتے ہیں ان سے پوچھو، بولے کیا ہے؟ بولے ٹینشن رہتی ہے۔ آپ دیکھیں جو بہت سارے لوگ موبائل چلا رہے ہیں نا، ان سے پوچھو آپ کیا ہے؟ بولے یار تھوڑا سا دماغ گرم ہو گیا، تھوڑا سا فریش کر رہا ہوں، فیس بک دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسا محلہ جو ایک ساتھ مل بیٹھا ہے، جیسے آج ہم یہاں مل بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھنے کے بعد کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہ یتدارسونہ بینہم، اس کی باتوں کو ایک دوسرے کو سمجھائیں اور وہ ان کو سمجھائیں، وہ ان سے سیکھیں۔ ایسا اگر وہ بیٹھ کر رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے بیٹھنے والوں کے اوپر اللہ کا سکون اترتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم کون سی بیٹھک میں ایسا کرتے ہیں؟ مسجد میں تو آپ آتے نہیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ کچھ ہیں جو ناپاکی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا شوٹ بوٹ کپڑا سپڑا بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بہانے ہیں ہمارے۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھایا جاتا ہے، ایسی قوم اور ایسی بیٹھک، ایسی مجلس پر اللہ کا سکون اترتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اترتی ہے ایسے لوگوں پر، اور رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ کو رحمت کے فرشتے چاہیے؟ گھر گھر میں تعویذ آ چکا ہے، پریشان ہیں لوگ، بولے میرا وہ چیک اپ ہوا اس میں کچھ آیا ہی نہیں، مولانا ایک دم کر دیجئے، پھونک مار دیجئے، کیونکہ وہ بیماری تو نہیں ہے جو نوح میں گئے تھے، وہ چیک اپ ہوا اس میں کچھ آیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ رحمت کے فرشتے آئیں گے تو وہ شیطان خود بخود بھاگ جائے گا۔ رحمت کے فرشتوں کو بلاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک سے جڑو، رحمت کا فرشتہ آئے گا۔ رحمت کے فرشتے کے سامنے کسی بڑے سے بڑے شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ اس کا سامنا کر لے، ٹکنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا سامنا ہی نہیں کر سکتا وہ۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو شیطان رہے گا آپ کے گھروں میں یا اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوں گے۔ رحمت کے فرشتوں کو بلاؤ، گانا اور یہ گندی چیزیں ان کو بالکل چھوڑ دیجئے، کیونکہ آپ کو سکون چاہیے، سکون اللہ کی کتاب ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجلس جب قائم ہوتی ہیں، ان مجلسوں کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے سامنے کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ کتنی بڑی بات ہے، بات کو میں مختصر کروں آپ کے سامنے۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے اس میں بڑی نیکیاں ہیں، آپ کو نیکیاں چاہیے، نیکیاں کرنے کے لیے آپ بہت سارے راستے اپناتے ہیں، نماز چھوڑ کر اپناتے ہیں، روزہ چھوڑ کر اپناتے ہیں۔ رمضان میں دیکھیں گے آپ روزہ چھوڑیں گے، روزہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بریانی سے شارٹ کٹ ہو جائے گا، 2 دیگ بنا دو اور نماز چھوڑ کر پورے محلے میں بانٹ دو، سب کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے آج بریانی بانٹی ہے، بس ہو گیا۔ پوچھو روزہ کتنا رکھا؟ بولے وہ فیکٹری جاتا ہوں اس لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ شارٹ کٹ کا راستہ کہاں سے اپنایا؟ اللہ رب العالمین کو بریانی میں خریدنا چاہتے ہو؟ نماز پڑھو گے نہیں، آپ نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھو گے نہیں، اور شارٹ کٹ کے راستے۔ اور میرے بھائی پہلے نیکی کرو، نیکی کرنے کے بعد پھر آپ شارٹ کٹ اپناؤ، دونوں کو اپناؤ آپ، پھر آپ کی دونوں نیکیاں رب العالمین کے دربار میں بلند ہوں گی، قبول ہوں گی۔ لیکن آپ ایک طرف سے کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، اور جو اصل چیز ہے اسے چھوڑ کر نقل چیز کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس شخص نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 گنا، یعنی ایک نیکی پر آپ کو 10 نیکی اور ملیں گی ایکسٹرا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا، او میرے امتیوں میں یہ نہیں کہتا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک کا یہ حرف الف لام میم ایک حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں کمائی۔ کتنا آسان ہے، لیکن یہ نیکیاں ہم کر کے گزار رہے ہیں۔ اچھا نہیں پڑھتے، ہم اچھا پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ پوری زندگی میں غلط
70 قرآن پڑھ لیں، اور آپ کے مقابلے میں ایک دوسرا بھائی ہے جس نے 2 سورتیں اچھی کر پایا، وہ اپنے بڑھاپے میں یا جوانی میں جب اسے ٹائم نہیں ملا کہیں سیکھنے کا سکھانے کا، اس نے 2 سورتیں بار بار پڑھی۔ میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کون سا بہتر ہے؟ وہ 70 قرآن غلط پڑھنے والا اور یہ 2 سورت اچھے طریقے سے بار بار پڑھنے والا، کون سا بہتر ہے؟ 2 سورت پڑھنے والا۔ یہ ہماری عقل کہتی ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن کا ماہر انسان، الماہر بالقرآن، قرآن کریم کا ایک ماہر شخص جو اس کے معنی کو، مطلب کو، پڑھنے پڑھانے کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، مع السفرة الکرام البررہ، وہ کل قیامت کے دن نیک عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کس کی بات ہو گئی؟ جو اچھا قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی یقرأ القرآن، اور قرآن پاک کو ایک شخص دوسرا بھی ہے جو پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وہ پڑھتا ہے اٹکتا ہے، الحمد موڑتا ہے، اس سے آتا ہی نہیں، ایک لفظ کو 3 بار میں پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ، یہ لفظ بھی ایسا ہی ہے عربی کا، عربی کتنی گہری ہے، جسے زلزلہ ہے، لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ زلزلہ ہے، لفظ سے ہی معلوم ہے زلزلہ، لگتا ہے کہ زلزلہ آ گیا۔ ایسے ہی وَيَتَتَعْتَعُ، اٹکتا ہے اس کو پڑھنے میں، بار بار دہراتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کر کے آگے بڑھتا ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، بڑی مشکل ہوتی ہے، اسے بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے قرآن پاک کو پڑھنے میں۔ ایک اچھا ماہر پڑھنے والا ایک پارے کو پڑھ جاتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی صورت ہی مکمل ہو پاتی ہے۔ لہو اجران، ایسی مشکل کے ساتھ پڑھنے والے بزرگ کے لیے، ایسی مشکل کے ساتھ سیکھنے والے نوجوان کے لیے، ایسی مشکل کے ساتھ سیکھنے والی میری ماں اور بہن کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے مگر بہتر پڑھتا ہے، صحیح پڑھتا ہے، حرف کو ٹھیک کرتا ہے، بار بار بولتا ہے، بار بار صحیح کرتا ہے، کان لہو اجران، اس کے لیے ڈبل ثواب ملے گا۔ اب کون سا بہتر ہے، کرنے والا کہ یہ والا؟ ہم اپنی نیکیوں کو خود برباد کر رہے ہیں، خود مذاق کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ساتھ میں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یقیناً جان لو ان لوگوں کے بارے میں، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا تِجَارَةً لَن تَبُورَ، وہ ایسی بزنس کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں، لن تبور، جو کبھی بیکار نہیں ہوگی، بیکار نہیں جائے گی، وہ بہت فائدہ مند تجارت ہے یہ۔ اس تجارت کو اپناؤ، اس تجارت کو آگے بڑھاؤ، اس کو چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ قرآن مجید کے تعلق سے وقت ہو چکا ہے، میں مختصر وقت میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں۔ یہ سیکھنے کے تعلق سے میں نے باتیں آپ کو بتائی تھی، سیکھنے والے یعنی تلاوت کرنے کے تعلق سے، تو تلاوت بھی ہمارے یہاں کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں۔ ایک تیسرا پوائنٹ اور ہے، سننا قرآن پاک۔ ایک ہوتا ہے سیکھنا، سیکھنے کے بعد تلاوت کرنا، سیکھنے میں ہم آدھے اور سیکھنے کے بعد تلاوت کرنے میں اور آدھے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ جب آپ تلاوت سیکھ جائیں اور تلاوت آپ نہ کریں یا سیکھیں نہیں، کم سے کم آپ سن تو لیں۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن سن تو سکتے ہیں آپ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اللہ رب العالمین کا کلام، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم قرآن پاک سنتے ہو تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، پڑھنے والے پر بھی، سننے والے پر بھی، اور غور سے سنا کرو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہا کرو۔ کبھی آپ نے ایسا کیا کسی بیٹھک میں
کہ یہ پڑھنے والا بچہ آیا ہے، تم نے قرآن مجید کے ایک پارے پڑھ لیے، ذرا ایک سورت پڑھ کر سناؤ اور سب لوگ بیٹھ کر سنیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا ایسا۔ ہاں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک گزرنے والا ہمارے گاؤں سے گزرا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ آیا ہے سنگر، وہ گانے والا آیا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہوئی، لوگ جمع ہو گئے، اس نے بہت اصرار کیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگلے گاؤں جانا ہے، لیکن نہیں، تھوڑا سناؤ، تھوڑا گاؤ، تھوڑا نچاؤ، تھوڑا شیطان ہمارے محلے سے دور جا چکا ہے، اسے بلانا ہے، گاؤ، ہمارے یہاں ناچتے ہیں لوگ، ڈانس کرتے ہیں، موقع ملتا ہے تو مائیں بہنیں بھی پیچھے نہیں رہتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، شیطان ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں داخل ہو چکا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان غائب ہو چکا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو کافر لوگ آپس میں کہتے لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کریم کو نہیں سننا ہے، شور مچانا ہے، تالیاں پیٹنی ہے، ہنگامہ کرنا ہے، سیٹیاں بجانا ہے۔ اور میں اگر اس بات کو کہوں کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں کرتے ہم، جو ہمارے بچے حرکت کرتے ہیں، نماز جب ہوتی رہتی ہے، جب تراویح ہوتی رہتی ہے، پہلی بات تو تراویح میں ہم نے حافظ صاحب کو پہلے ہی بول دیا ہوتا ہے بہت تیز پڑھنا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، اس مرتبہ پچھلی سال تھوڑا ٹھیک تھا، اس مرتبہ درد ہے اس لیے بگاڑ کر پڑھو۔ مطلب تو یہی ہے کہنے کا، جلدی جلدی پڑھو، اتنی جلدی پڑھو کہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کو کون سے گانے سمجھ میں آتے ہیں؟ بہت سارے نوجوان ہیں جو انگلش کے گانے سنتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بھوجپوری اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے گانوں کو سنتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں آپ کو؟ لیکن آپ نے ایک من بنایا ہے، اور میری بھائیو ایمان ہوتا تو ایمان کا من بنتا، پھر قرآن پاک کو آپ سنتے، بغیر ترجمے کے بھی آپ کو اتنا مزہ آتا کہ آپ جھومتے، اور ترجمے کے ساتھ جب آپ سنتے تو آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آتی، اللہ کی رحمت آپ کو نظر آتی، اللہ کی برکت آپ کو نظر آتی، اور اللہ رب العالمین کی جو برکت اور رحمت سے جب آپ فائدہ اٹھاتے، اس کو اپنی زندگی میں آپ دیکھتے سکون کے ساتھ میں، تو آپ کو محسوس ہوتا کہ اسلام کی دولت کتنی بڑی دولت ہے۔ وہ آپ نے چکھی، آپ نے وہ دیکھی نہیں، آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ جانے کے بعد میں محسوس کرتے ہیں یار میں تو سوچ رہا تھا کچھ ہوگا ہی نہیں، اب یہاں آیا ہوا پتہ چلا بہت بڑھیا گھر، یہ تو بہت اچھا ہے۔ کئی مرتبہ ہم کسی کے اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں بہت اچھا بنا لیا ہے آپ نے، کسی کی دکان پر جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا بنا لیا ہے، میں نے سنا تھا چھوٹی موٹی دکان کرتے ہیں، کسی کے مدرسے میں گئے اور یار میں نے تو ایسا سنا تھا کہ آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ نے بچوں کے لیے بڑا انتظام کر رکھا ہے۔ تو چیزوں کے قریب جاؤ گے تب آپ کو معلوم ہوگا، جو مسجد میں آپ آئے ہی نہیں، قرآن پاک کی تلاوت سنی ہی نہیں، قرآن پاک کو کبھی پڑھ کر دیکھا ہی نہیں، اس کو کبھی سننے کا شوق ہی نہیں، آپ نے اپنے دل میں ارادہ کیا، تو آپ کو اس کا مزہ کیا معلوم ہے، آپ کو اس کا ذائقہ کیا معلوم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر لوگ آوازیں اٹھایا کرتے تھے جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اور وہ سوچتے تھے لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے ہم اس آواز کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کی آواز پر بھی غالب آ جائے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی آواز تو اور بلند ہوتی چلی گئی، لیکن اب بلند کرنے والے نہیں رہے، اب سننے سنانے والے نہیں رہے، اب یاد کرنے والے نہیں رہے، سمجھنے والے، سیکھنے کا شوق رکھنے والے، نظام بنانے والے نہیں رہے۔ ہاں ایک دوسرے پر آواز کرنے والے ہم ہیں، ہم ایک دوسرے میں عیب نکالنے والے ہم ہیں، اس میں ہم نے پورا کورس کر رکھا ہے، ہم انگلیاں نکالیں گے، عیب نکالیں گے، لان تان کریں گے، کام کرنے کی جب باری آئے گی تو بولے وہ کرتے رہے یار، ان کو ہی کر رہے ہیں، اور جب بات آئی وہ کرتا ہی نہیں ہے کچھ۔ یہ ہمارے یہاں نظام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گئے اور فرمایا اقرأ علیہ، عبداللہ بن مسعود قرآن پاک پڑھ کر سناؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، میں سنوں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں قرآن پاک آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ آپ پر تو پورا قرآن پاک اترا ہے،
میں کس منہ سے اور کس انداز میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، میں سنوں گا۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، مجھے دوسروں سے قرآن پاک سنتے وقت اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور میں سنوں۔ فَقَرَأْتُ سورة النساء، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ حتی اتیت علی هذه الآیہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا اور یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا۔ حسبک الآن، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ میرے بھائی۔ اچانک اس آواز کو سننے کے بعد میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مجھے کہہ رہے تھے ہاتھ کے اشارے سے، اور آواز نکلی آپ کے منہ سے حسبک الآن، میرے بھائی آگے تلاوت مت کرو۔ رو رہے تھے آپ قرآن مجید کی تلاوت سنو۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ کل قیامت کے دن تمام امتوں میں سے ان کے نبیوں کو گواہ بنایا جائے گا ان امتوں پر، اور یہ آخری جو امت ہے اس پر اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ اس گواہی کے بارے میں سننے کے بعد میں اے میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود میں رونے لگا کہ یہ ذمہ داری میں کس انداز میں اٹھاؤں گا۔ قرآن مجید کا اثر، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، جب قرآن پاک کی تلاوت سنی تو اللہ رب العالمین کے لیے اپنا دل دے بیٹھے۔ کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ارادے سے آئے تھے کہ آپ کو وہ پاگل سمجھتے تھے، مجنون سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو اس کے بعد میں وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور میرے بھائیو، اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بے شمار ایسی ایپ آ چکی ہیں اور آپ اسی موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اسی موبائل میں ایسی ایپس موجود ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور اس کے ترجمے کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنا آسان ہے، قرآن مجید کو پڑھنا آسان ہے، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے آپ ہار چکے ہیں، تو میرے بھائی یہ قرآن پاک کو سننا شروع کر دو، آپ ایمان والے بن جاؤ گے، آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ آپ بھی قرآن مجید کو سنو، بار بار سنو، تاکہ آپ شیطان کے کاموں سے نفرت کرنے لگ جاؤ۔ آپ کے دلوں میں نفرت آ جائے گی اس وقت جب آپ قرآن مجید کو سنو گے شیطان کے کاموں سے۔ لہذا یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تو قرآن پاک پر ایمان کیسے لائے آپ جب آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سیکھا ہی نہیں، اس کی تلاوت ہی آپ نے نہیں کی۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، ان کو قرآن پاک سیکھنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے، اس تلاوت سے اللہ کی رحمت ان کے گھروں میں آئے گی، میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوں گے اور بھائی بہنوں کے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ اس گھر میں گالیاں نہیں آئیں گی، ناچ گانے نہیں آئیں گے۔ آپ اکیلی پڑھنا شروع کریں ہمت جٹا کر، انشاءاللہ اس تلاوت کے مقابلے میں کوئی گانا گھر میں نہیں بجا پائے گا، اس تلاوت کے مقابلے میں کوئی جلدی سے گناہ کا کام نہیں کر پائے گا، کوئی برے بھلے الفاظ نکال نہیں پائے گا۔ ایسا ضرور ہوگا لیکن کہ آپ کی تلاوت کے بعد میں دوسرا آدمی بھی تلاوت کرنے لگے گا، تیسرا کرنے لگے گا۔ دھیرے دھیرے جب آپ گھروں کا ماحول بنائیں گی، ادب سے رہیں، ادب سے زندگی گزاریں۔ بے ادب رہ کر آپ کسی کو خوش کر سکتی ہیں لیکن آپ کا شوہر، آپ کا بھائی اور آپ کے والد آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ لہذا ادب سے زندگی گزاریں، سلیقے کے ساتھ زندگی گزاریں، عزت کی زندگی گزاریں۔ عزت وہ ہے جو اپنے بھائی کے سامنے، اپنے والد کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے ہے۔ عزت وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے ہے۔ دوسروں سے آپ نے عزت
बनाई, उनसे बनवाई, चेहरा दिखाकर, सीना दिखाकर, चादरें अपने घरों पर छोड़कर और अपने चाक ऊपर कर करके। तो मेरी माँ और बहनों गौर से सुनो इस बात को, आप कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ और बहनों को यह हुक्म दिया गया था कि जब आपकी माँ और बहनें, जब आपकी बेटियाँ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों से निकला करें तो उनको हुक्म दे देना कि वो अपने सीनों पर चादरें डाल लिया करें। आज हमने ये बातें छोड़ दी हैं। शैतान के बढ़ावे की जितनी बातें हैं, शैतान के वो काम जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं, उनमें से बड़ी चीज़ औरत भी है। लेकिन जब औरत खुलकर आ जाए और अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करने लग जाए तो मेरी माँ और बहनों, तो ये वाक़यात जो अखबारों में और टीवी चैनलों पर आप देख रहे हैं, ये इसी वजह से है कि एक तो हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, अल्लाह की रहमत हमसे दूर हो गई, अल्लाह की बरकत हमारे घरों से उठ गई, और जो शैतान के काम थे, बेपर्दगी के, गाली गलौज के, नाच गाने के, वो तमाम के तमाम हमने अपना लिए। और जब वो अपना लिए तो उनका अमल और उनका किरदार अपने समाज में आप देख रहे हैं तो पूरा समाज जल रहा है। रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही अंदाज में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मौलाए करीम ये जो प्रोग्राम हुए हैं और होते रहते हैं, ये हमें झंझोड़ने के लिए होते हैं। हमें याद करना खुद से पड़ेगा, हमें सीखना खुद से पड़ेगा। आप अगर जाग चुके हैं, आप बेदार हो चुके हैं, यकीन मानिए अब जिम्मेदारी आपकी पढ़ने की है, अब जिम्मेदारी आपकी सीखने की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को अच्छा बनाएं, वरना ये प्रोग्राम तो मुकम्मल हो गया, इसके 5-10 मिनट के बाद में आप अपने घरों को निकल जाएंगे। आपने अगर ऐसे ही सुना जैसे दूसरे प्रोग्राम सुने, मेरे भाइयों, फिर इन प्रोग्रामों से कोई फ़ायदा नहीं है। इन प्रोग्रामों से जो आपने सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की कोशिश करें। जिन्होंने प्रोग्राम किया है और जिन्होंने इसमें मेहनतें की हैं, जिन नौजवानों ने कोशिशें की हैं, मेहमान नवाजियाँ की हैं, किसी भी तरीके से कोशिशें की हैं, मौलाए करीम उनकी मेहनतों को तो कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी तमाम मसाजिद को आबाद रखने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमें कुरान पाक पर सही तरीके से ईमान लाने की तौफीक नसीब फरमा। मौलाए करीम कुरान पाक को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। मौलाए करीम कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन कुरान पाक को सुनने सुनाने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। मौलाए करीम जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन व आखिरु